شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عید الاضحیٰ کی سنتیں۔ اس عید میں چند باتیں ایز اے ریمائنڈر کے طور پر آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ سنتیں کون کون سی ہیں۔ پتہ تو سب کو ہی ہے، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے ریمائنڈر جب ملتا ہے تو ہم زیادہ ایکٹیو اور الرٹ ہو جاتے ہیں۔ اس عید کے موقع پر عید کی نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے منی روزہ ہوتا ہے جو کہ جزوی روزہ ہوتا ہے، جس میں اٹھنے سے لے کر نماز پڑھ کے جب تک عیدگاہ سے نہیں لوٹ آتے، اگر آپ قربانی کریں تو بہتر ہے کہ قربانی کے گوشت سے ہی دن کا ناشتہ کریں، اگر نہیں تو کم از کم عید کی نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھائیں، لیکن پورے دن کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پھر دوسری چیز اس میں آتی ہے، اس روز غسل کرنا چاہیے جیسے عید الفطر کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خصوصی غسل کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح نیا لباس پہننا اور خوشبو لگانا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی عید ہے، قربانی ہے، اس لیے ہم کپڑے نہیں بنا رہے۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں بنائیں، لیکن اگر آپ کے پاس پہلے والے کپڑے پڑے ہیں تو ان کو اچھے سے دھو کر صاف ستھرے کر کے پہنیں، لیکن پہننے کا اہتمام ضرور کریں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، اسپیشلی خواتین حضرات، وہ کیا کہتی ہیں، نہیں گوشت سنبھالنا ہے، کپڑے کیوں پہننے ہیں، وہ کیوں اہتمام کریں گی، کیونکہ سارا دن تو کیا ہے کام کرنا ہے، کچن میں رہنا ہے۔ ٹھیک ہے وہ آپ کی بات، لیکن کیا ہے آپ اچھے کپڑے ضرور پہنیں، صاف ستھرا لباس ضرور پہنیں، اور اس کے بعد کیا ہے آپ کو مینیج کرنا آنا چاہیے کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپریل بھی پہن سکتے ہیں یا پھر کسی اور طریقے سے آپ خود کو بچا لیں، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ عید کا جو دن ہے وہ عید کا دن نظر آنا چاہیے، اس دن کا اسپیشلی اہتمام کرنا چاہیے، بچوں کو بھی کیا ہے اسپیشلی تیار کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح عیدگاہ کی طرف جب جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور پھر جب آپ واپسی پہ آئیں گے تو واپسی پہ آپ کو راستہ بدلنا ہوگا، مختلف راستہ سے آنا ہوگا، جس راستے سے آپ گئے ہیں اس راستے سے آپ کو نہیں آنا، راستہ یعنی آپ کو چینج کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ضرورت مند لوگوں کو، مساکین، غرباء، فقراء، ایسے لوگوں کو عید کے موقع پر یاد رکھنا چاہیے، بلکہ عید سے پہلے آپ نے جو صدقہ یا زکوٰۃ، خیرات کچھ بھی دینا ہے تو اس سے کیا ہے آپ پہلے ہی دے دیں، اس سے ان لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں کہ پہلے ہی ادا کیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اچھا صدقہ کرنا ہے، اچھا ابھی تو کیا ہے 9 دن پڑے ہیں، ابھی تو کیا ہے 10 دن پڑے، اچھا آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیتے، کرتے کرتے اس وقت کو نکال دیتے ہیں۔ پھر جب موقع نکل جاتا ہے تو جب کسی کو بھی دینا ہے تو کیا پہلے دے دیں تاکہ وہ عید کی تیاری کر سکیں اور وہ بھی کیا ہے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ تو اس میں کیا ہے قربانی، ایک تو مین چیز جو ہے وہ کیا ہے قربانی ہے۔ اس روز عید کا جو دن ہے وہ ہم سب کے لیے یہ بہت اہم دن ہے، جس میں کیا ہے عید کی نماز ہے اور خاص طور پر تکبیرات کا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اور قربانی کے گوشت میں کیا ہے اپنا اور رشتہ داروں غریبوں کا حق بھی نکالنا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے جب ایک دوسرے سے ملیں تو پھر کیا دعا دیں، کیونکہ صحابہ اکرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم یا ومنکا، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اپنی عید کو انجوائے کریں، اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں، اور قربانی کے جو جانور ذبح کرنے ہیں قربان، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اپنی انا کو بھی قربان کریں۔ حسد، تکبر،
جتنی بھی برائیاں بری چیزیں ہیں، دوسروں کے بارے میں آپ نگیٹو ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی قربان کریں تو آپ کی زندگیاں امن اور سکون والی بن جائیں گی۔ پھر اس کے بعد دوسروں کو معاف کریں، عید کو انجوائے کریں، دوسروں کو بھی کیا ہے شامل کریں۔ اور میری طرف سے آپ سب کو تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایفرٹس کو قبول کرے اور خوشیاں سب کو نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شكرا يا ربي